اور جنگ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جنگ احد کے اندر آپ کا ایک پیر کٹ گیا، جو زخمی ہوا کٹ گیا، آخری عمر تک کے آپ معذور ہوئے۔ جیسے کہ انسان لنگڑا کر کے چلتا ہے، زندگی بھر آپ کے پیر کے اندر یہ تکلیف ہوئی، اور اس کے بعد پھر وہ دردناک شہادتیں حضرت سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی۔ یہ جو ابو عامر فاسق کا نام میں نے ذکر کیا نا آپ کے سامنے، ابو عامر فاسق یہ کہتا تھا کہ مدینے کے لوگ مجھے بہت بڑا مانتے ہیں، جب وہ جنگ میں مجھے آپ لوگ کے ساتھ دیکھیں گے تو سب محمد کو چھوڑ کر میرے ساتھ آ جائیں گے۔ حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ یہ سگے بیٹے ہیں ابو عامر کے۔ جب یہ آیا مکے کے کافروں کے ساتھ اور کہنے لگا کہ آ جاؤ تم مجھے میرے ماننے والے ہو، سب میری طرف آؤ، تو انہوں نے کہا فاسق جا، ہم نے محمد عربی کے لیے سب کو چھوڑ دیا، ہم تیری طرف نہیں آنا چاہتے، ہمیں پتہ ہے تیری اصلیت کیا ہے۔ حتیٰ کہ بیٹے کو بھی اپنے پاس نہ بلا سکا۔ اور یہ حضرت حنظلہ، قدرت کی کیا شان ہے، باپ کیسا بیٹا کیسا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سنیں کئی مرتبہ سی اشارہ دے کر کے حصول برکت کے لیے ان کی شہادت پڑھنا چاہتا ہوں۔ جب شہید ہوئے آپ جب شہید ہوئے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا یا رسول اللہ حنظلہ شہید ہو گئے، تو آقا فرماتے میں دیکھ رہا ہوں کہ حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ جب صحابہ نے دیکھا تو ان کی زلفوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شہید کو غسل دینے سے آپ نے منع فرمایا ہے، یہاں غسل کا پانی کیسے، قطرے کیسے ٹپک رہے ہیں؟ آقا فرماتے جاؤ اس کی بیوہ سے معلوم کرو۔ تو جب ایک روایت میں آتا ہے کہ جب آپ کی بیوہ کے پاس گئے تو آپ نے بتایا کہ کل ہی شادی ہوئی تھی، اور جو رات گزری وہ شادی کی پہلی رات تھی، اور وہ میرے ساتھ رات گزار رہے تھے، ایسا حتیٰ کہ انہوں نے میرے ساتھ زفاف کیا، اور جب شب زفاف گزری اور اعلان ہوا کہ چلو اللہ کے رسول بلاتے ہیں، تو انہوں نے غسل کرنے کی تاخیر بھی گوارا نہ کی، اور پھر جو ہے وہ میدان میں چلے گئے، حالت جنابت میں گئے۔ تو پھر میرے آقا نے فرمایا میرے عشق میں، محبت میں وہ جنابت میں چلا آیا تھا، تو اللہ کے فرشتوں نے ان کو غسل دیا، ان کا نام غسیل الملائکہ قرار دے دیا گیا، ان کا لقب غسیل الملائکہ قرار دے دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ان کی بیوہ نے 4 مردوں کے سامنے یہ بیان کیا کہ انہوں نے میرے ساتھ رات گزاری، اس پر لوگ گواہ رہے۔ تو لوگوں نے کہا رات تو مرد عورتوں کے ساتھ گزارتے ہیں، آپ اس پر لوگوں کو گواہ کیوں بناتی ہے؟ تو آپ کی بیوی جس کا نام جمیلہ تھا، اور یہ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کی بہن تھی، لیکن یہ سچی مومنہ تھی، پکی مومنہ تھی، تو انہوں نے فرمایا میں اس لیے 4 لوگوں کو گواہ بنا رہی ہوں کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہو سکتا ہے کہ مجھے اولاد عطا کرے، تو کل کوئی کہانی کس سے نہ گڑے جائیں۔ تو کہا تم نے کیوں گواہ بنایا؟ تو کہا گواہ اس لیے بنایا کہ میں نے دیکھا شادی کی پہلی ہی رات میں نے دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھلے اور حنظلہ آسمان کے اندر چلے گئے اور وہ دروازے بند کر دیے گئے۔ میں سمجھ گئی حنظلہ جس جنگ میں جا رہے ہیں اب واپس نہیں آئیں گے، یہ شہید ہو جائیں گے، اس لیے میں یہ چاہتی ہوں کہ 4 لوگ گواہ ہو جائیں۔ اور پھر اللہ کی شان، پہلی ہی رات کے اندر بیوی کے ساتھ رات گزارنے کی برکت، اللہ نے اسی رات میں پہلی ہی شب میں اس خاتون کو ماں بننے کا شرف عطا فرمایا، اور ان سے حضرت عبداللہ ابن حنظلہ غسیل الملائکہ پیدا ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن حنظلہ غسیل الملائکہ، اور یہ وہ صحابی ہیں جب یزید نے جو ہے مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کا حکم دیا تو اس وقت مسلمانوں کی جو بڑی قیادت کر رہے تھے وہ سیدنا عبداللہ ابن حنظلہ یعنی غسیل الملائکہ کے بیٹے حضرت حنظلہ کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالی جو پہلی ہی رات ماں کے شکم میں آئے تھے، وہ جو ہے وہ مسلمانوں کی قیادت کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ پھر حضرت حنظلہ کی بھی شہادت ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد اخیر میں کئی بار میں یہ شہادت پڑھ چکا ہوں، شہادت